ٹوپیاں ہے نا جو دہشت گردوں کو پہنائی جاتی ہے وہ ٹوپیاں میں پہنائی اور ہاتھ ہمارے پیچھے باندھ دے گئے. آرمی چیف صاحب نے خود کہا ہے کہ میں بچوں کو اور اسٹوڈنٹ کو ریلیف دوں گا, تو یہی ہمارا ریلیف ہے, ہم روتے رہے. اینڈ پہ اتنا پریشر پڑ گیا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں سے شفٹ کر دیا, چونکہ وہ انسان کی وائف ہوتی ہے گھر میں, میری والدہ ہے, بچے ہیں, وہ پولیس آتے تھے تو اس وجہ سے. سلوں میں ڈال کے پھر رات کو 2 بجے ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے نکالا گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کس جرم میں لے کے آئے. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے, بس میں تو 3MPO میں چالان کیا اور ایک گھنٹے کے اندر مجھے حوالہ کیا, واپس لے آئے, ادھر لے کے آئے. تقریباً 1 ہفتے 11 دن تک ہم سلوں میں رہے. پھر ہمیں تہخانوں میں ڈالا گیا. ادھر جو ہمارا جو نماز روٹی اور سب کچھ ہم سلوں میں ڈالے تھے. ادھر کیمرے لگے ہوئے تھے سر, ادھر واش روم بھی اس میں, مطلب ٹوائلٹ لگا تھا, سب کچھ ہم اس میں کر رہے تھے. جب ہمیں بینچ کے سامنے پیش کرتے 4 جج ہوتے تھے, اس میں میجر صاحب بیٹھے تھے اور ایک کرنل صاحب تھا اور ایک لیفٹیننٹ کرنل تھا. تو ادھر ہمیں پیش کرتے تھے اور وکلاء صاحب ہوتے تھے. تو ویسے تو رویہ ان لوگوں کا صحیح تھا, لیکن ہم پہ وہ پریشر تھا کہ فوج یہ وہ رویہ ان لوگوں کا اس سول جج سے, ججان صاحبان, اس میں رویہ تقریباً ایک جیسا ہے. پولیس اور فوج میں یہ فرق ہے کہ پولیس والے جو ٹارچر کرے, ادھر ہمیں اس طرح مارا یا کچھ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا. گھر میں ہمارا ایسا تھا کہ میں خود سوچتا تھا کہ میں یہ پتہ نہیں کدھر آ گیا ہوں سر. میرا دماغ ایسا تھا کہ میں سمجھ رہا کہ میں زندہ مجھے دفنایا گیا ہے, کیونکہ ہم تو آزاد بندے. اس نے ہمیں ایسے پنجروں میں رکھا کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا سر. پہلی ملاقات ہمارے 50 دن بعد ہوئی. 50 دن بعد میری پہلی ملاقات ہوئی تو تسلی ہو گئی کہ بھائی زندہ ہے. یہی تسلی ہمیں ہو گئی. 4 دن اس کو وہ کیا تھا, 4 دن چکی میں بند کیا ہوا تھا. جب ایک پاکستانی بچہ اسٹوڈنٹ سب سے کم عمر بچہ 4 دن اس کو اندر کیا ہوا ہے, وہ چکی میں, ہم چکی کہتے ہیں, چکی میں بند کیا ہوا تھا. تو اس نے یہ سارے بات بتائی کہ ہمارے تقریباً نہ کپڑے تھے, کچھ بھی نہیں تھے. کپڑے 50 دن سے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے. 5-6 مہینے بعد ملٹری ٹریل ہمارے خلاف شروع کر دیا. پھر صرف ہفتے اتوار کو چھٹی آتی تھی. تقریباً 27-28 دن ہم صبح جاتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے. یہاں پر آپ کے بھائی کے خلاف جو عدالتی کارروائی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا ابھی چل رہی ہے؟ وہ ملٹری ٹریل ختم ہو چکی ہے. انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے؟ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے. فیصلہ تقریباً 4 مہینے سے محفوظ کیا ہوا ہے, نہ سنا رہے اور نیکسٹ کچھ عمل نہیں ہوتے, کچھ بھی نہیں آ رہے نظر. بس صرف اریسٹ ہے ان کے پاس. ابھی تقریباً 2 مہینے ہوئے, ملاقات بھی نہیں ہوئی میرے بھائی سے. اور وہ جیل میں ہیں یا کہاں پہ؟ نہیں, آرمی کے پاس, MI والے کے پاس ہے. فرسٹ ایئر کا پیپر تھا, اس نے سلپ اٹھا کے لے کر آ رہا تھا. سلپ اٹھانے آ رہا تھا تو اس کو ایک سٹرائک میں اس کا ایک ویڈیو آ گئی ہے. ویڈیو میں ایک پتھر اٹھایا تھا, بس صرف وہی پتھر اٹھاتے ہوئے وہ اس کا ایک اسکرین شاٹ لی ہوئی ہے. فرسٹ جو 9 مئی کی رات تھی, 10 مئی کی رات تھی, 94 لوگوں کو انہوں نے مردان سے اٹھایا. ورکرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو غائب رکھا,
پھر ان کو جیل بھیج دیا. پھر ہم ریٹ پٹیشن میں گئے پشاور ہائی کورٹ میں. جب پشاور ہائی کورٹ میں وہ 3 PO میں ان کو چارج کر دیا تھا. جیسے ہی ہم نے 3 PO ان کی ٹرن ڈاؤن کر دی پشاور ہائی کورٹ سے, تو اسی دن انہوں نے یہاں پر انہوں نے آرمی آفیشل ایکٹ اور آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک FIR کروائی 780A اور یہ سب کچھ. ایڈمنسٹریشن تھا اس کی طرف سے پریشر تھا کافی اس وقت, جو DC تھا یا جو DPO تھا ان کی طرف سے, کہ آپ گزارا کرے, آپ ذرا گورنمنٹ کے ساتھ ہیلپ کرے, یہاں پر نہ جایا کرے. چونکہ ایک وقت اس طرح آیا جون جولائی میں کہ بہت ٹف ٹائم تھا. فوجی عدالتوں میں جاری مقدموں کی کارروائی کی شفافیت پر پاکستانی فوج کا موقف جاننے کے لیے ISPR سے جب رابطہ کیا گیا تو ادارے کا کہنا تھا کہ اس بارے میں حال ہی میں فوج کے ترجمان اور فوج کے سربراہ کی جانب سے جو باتیں کی گئی ہیں وہی فوج کا موقف ہے. 7 مئی کو ایک پریس کانفرنس میں مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ اگر 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان, مال, عزت و آبرو محفوظ نہیں رہے گی. فوج کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. حکومت اور فوج کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں چلنے والے کیسز میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کا 1 برس پورا ہونے پر ایک بیان میں بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ وہ عناصر جو اس مجرمانہ عمل کے پس پردہ اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکے اور منصوبہ سازوں کے سیاسی عزائم کے لیے چارے کے طور پہ استعمال ہوئے, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر انہیں پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے. تاہم خیبر پختونخوا پولیس کے ایک سینئر افسر نے BBC کو بتایا کہ مردان میں درج FIR نمبر 833 کے تحت مشترکہ تفتیشی ٹیم کی رپورٹ کے بعد 141 افراد کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد عدالتی کارروائی کے دوران کچھ کی ضمانت ہوئی اور جو دیگر اداروں کو مطلوب تھے قانون کے مطابق انہیں ایسے اداروں کے حوالے کر دیا گیا تھا.